اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو جلسہ سالانہ ربوہ 1956 میں جلسہ سالانہ قادیان کہہ گیا ہوں، اس کو جلسہ سالانہ ربوہ سمجھا جائے۔ یہ جلسہ سالانہ 1956 میں ربوہ میں ہوا تھا، اور اس پر جیسے میں نے پہلے ہی بتایا جو تقاریر تھیں وہ تقاریر خلیفہ ثانی کی آخری تقاریر ثابت ہوئیں، کیونکہ اس کے بعد خلیفہ ثانی کو فالج کا ایسا اٹیک ہوا کہ وہ 9 سال اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکے، اور اسی حالت میں انہوں نے 1965 میں جان دی۔ قادیان سے خلیفہ ثانی 1947 میں اسی طرح نکلے تھے جس طرح آج ہمارے سامنے لال مسجد کا امام، غالباً اس کا نام عبدالرشید ہے یا عبدالعزیز، وہ نکلا۔ لال مسجد کے امام میں کم از کم اتنی جرأت تھی کہ اس نے مسجد کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک رینجرز نے مسجد کا محاصرہ نہیں کر لیا۔ تو اس نے برقع پہنا اور عورتوں کے ساتھ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس کے برعکس جو خدا کا ایک بنایا ہوا خلیفہ تھا وہ قادیان سے اس طرح نکلا ہے، اس وقت نکلا ہے جب قادیان والوں کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ یہ اپنی بیویوں کے ساتھ برقع پہن کے اس طرح نکلا ہے اور لاہور آ گیا۔ یہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ اور مسلم موعود اپنے آپ کو کہلواتا تھا، اور آ کر اس نے اس ہجرت کو، اس قادیان سے نکلنے کو ہجرت کا نام دیا، اور آتے ہی دھواں دار خطبات دینے شروع کر دیے جب اس کو موقع ملا کہ یہ ہجرت ہماری وقتی ہجرت ہے، ہم انشاءاللہ قادیان واپس جائیں گے۔ جماعت کو وہ مینٹلی تیار کرتا رہا، پروگرام کرتا رہا کہ قادیان ہمارا مرکز ہے، ہم نے واپس آخر قادیان جانا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہجرت کس کہتا ہے، اور اس کو مثال دیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ۔ ارے محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی، انہوں نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے نکالا تھا، جبکہ ان کو بہت خطرہ ہو گیا تھا، ان کی جانوں کو خطرہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے تمام ساتھیوں کو نکالا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رات کے اندھیرے میں نکلے، اپنے پیچھے حضرت علی کو چھوڑ گئے۔ یہ صاحب خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ اپنے ان مریدوں کو ان دشمنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے آپ فرار ہو جاتے ہیں اور برقع پہن کے جاتے ہیں، اور قادیان واپس جانے کا نام نہیں لیتے۔ قادیان کی تو مٹی ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں فرمایا یہ ضروری ہوگا کہ مقام اس انجمن کا قادیان رہے، کیونکہ خدا نے اس مقام کو برکت دی ہے، اور جائز ہوگا کہ وہ آئندہ ضرورتیں محسوس کر کے اس کام کے لیے کوئی مکان تیار کریں۔ مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان کو تو ایک خاص فوقیت دی تھی، اور کہا تھا کہ اس کو ہمیشہ، قادیان کو ہمیشہ جماعت کا مرکز رہنا چاہیے، لیکن انہوں نے تو اس مرکز کو چھوڑ دیا۔ اس مرکز کو چھوڑے ہوئے آج 63-64 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج واپس جانے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو ان کی ہجرت تھی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے مرزا طاہر نے 1981 یا 82 میں ربوہ سے ہجرت کی، اور اسی طرح
اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بڑے دھواں خطبے دیے۔ مجھے ایک ان کی نظم کا کبھی کبھی ایک آدھ شعر یاد آتا ہے، انشاءاللہ کبھی وہ مجھے نظم مل گئی تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ تو ہجرت ہماری عارضی ہے، ہم نے واپس جانا ہے۔ کہا کرتا تھا تم دیکھو گے ہم آئیں گے، یہ بات نہیں ہے برسوں کی، پر میرے پاس مجھے یاد نہیں ہے وہ کیا شعر تھے۔ تو یہ اکثر ایمان افروز شعر پڑھایا کرتا تھا اور پیچھے ربوہ والے اس کا انتظار کرتے رہے، اور یہ شخص بھی آخر 2003 میں چل بسا، اس کو بھی ربوہ کی مٹی نصیب نہ ہوئی۔ مسیح موعود علیہ السلام بہشتی مقبرہ کے بارے میں فرماتے ہیں رسالہ الوصیت میں، کوئی نادان اس قبرستان کو اور اس کے انتظام کو بدعت میں داخل نہ سمجھے، کیونکہ یہ انتظام حسب الہی ہے اور انسان کا اس میں دخل نہیں، اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف اس قبرستان میں داخل ہونے والے سے کوئی شخص بہشتی ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف اس قبرستان میں داخل ہونے سے کوئی بہشتی کیوں کر ہو سکتا ہے۔ کیوں کر یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زمین کسی کو بہشتی کر دے گی، بلکہ خدا کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ صرف بہشتی ہی اس میں دفن کیا جائے گا۔ آئیے دیکھیں مسیح موعود علیہ السلام کی وہ اولاد جن کے بارے میں یہ تھا کہ میرے خاندان یعنی میری نسبت اور میرے اہل عیال کی نسبت خدا نے استثناء کیا ہے، باقی ہر ایک مرد یا عورت ان کو شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا۔ یعنی انہوں نے تو اس شرط میں کہا تھا کہ ان کے خاندان کے لیے بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے کے لیے الوصیت کی شرائط پر کی پابندی کرنا لازم نہیں ہے، یعنی وہ بغیر وصیت کیے بھی دفن ہو سکتے تھے۔ لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا، مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگ جو سارے قادیان سے ربوہ آ گئے، ان کو آج تک ان کو قادیان میں بہشتی مقبرہ میں دفن ہونا نصیب نہ ہوا۔ بہت عرصہ تک ان کی قبروں پر یہ تختی لگی رہی ہے کہ ان کو یہ امانتاً یہاں دفن ہے، ان کو جب موقع ملے یہ قادیان پہنچائیں۔ اب ان کو فوت ہوئے 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ تو وہاں اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں بھیج کے جا سکے، یہ آپ اور ہماری میتوں کو قادیان میں کیسے لے جائیں گے؟ یہ انشاءاللہ یہ خلفاء جو کہ لندن میں آ چکے ہیں یہ یہیں مریں گے، مسرور صاحب بھی یہیں مریں گے، مسرور صاحب کے آنے والے خلفاء جو مرزا خاندان سے ہوں گے وہ بھی یہیں مریں گے۔ یہ قادیان واپس نہیں جائیں گے، یہ ربوہ واپس نہیں جائیں گے۔ میں قادیان اور ربوہ والوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام آپ کے پاس وصیت ایک امانت رکھا گئے ہیں، آپ ان امانت کی خیانت تو نہ کریں۔ آپ کو وہ فرما گئے تھے کہ میرے بعد انجمن میری جانشین ہوگی، انہوں نے تو انجمن کو توڑ دیا اور یہ اس کے بعد قادیان سے بھی نکلے اور ربوہ سے بھی نکلے۔ آپ ان خلفاء کا، ان خاندانی خلفاء کا انتظار نہ کریں، آپ قادیان میں انجمن بنائیں، اسی طرح ان کی خواہشات کے مطابق ربوہ والے ربوہ میں انجمن بنائیں، اور مسیح موعود علیہ السلام کی منشا کے مطابق قادیان کی انجمن کو سینٹر جانے اور باقی دنیا کی انجمنیں ان کے ماتحت ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو مسیح موعود علیہ السلام کی ان وصیتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اجازت چاہتا ہوں